الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اذقنا الانسان منا رحمتن، اور اگر ہم چکھا دے انسان کو، آدمی کو ہماری طرف سے رحمت، ثم نزعناها منہ، اور اگر اس سے اب چھین لے، انہ لیئوس کفور، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک یہاں کیا بیان فرما رہا ہے کہ اگر جب ہم اس کو رحمت دے، اور رحمت بھی اللہ کوئی اچھی چیز دے دے، اپنی طرف سے رحمت دے دے اور اس رحمت کو چھین لے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید بھی ہو جاتا ہے، ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے ہماری طرف سے کہ رحمت دینے والا بھی اللہ تھا، چھیننے والا بھی اللہ تھا، لیکن جب دیتا ہے، اور میں ہی دیتا ہوں، دینے والا تو میں ہی ہوں، لیکن جب میں چھین لیتا ہوں، جب ہم چھین لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھا دے کوئی نعمت، بعد ضراء مَسَّتْهُ، اور اس کے بعد کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ بول اٹھتا ہے کہ دور ہو گئی میری برائیاں، انی مجھ سے، انہ لفرح فخور، اور وہ بڑا اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے کہ جب برائیاں پہنچتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کوئی نعمت اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کی تکلیف کے بعد اس کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ اب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ خوش ہو کے اترانے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ اب دیکھو صبر سے کیا مراد ہے کہ صبر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے باندھنے اور رک جانے کے، اور اس میں کس چیز سے رک جانا؟ ناجائز خواہشات سے رک جانے کا نام صبر ہے، اور پرہیزگاری کا نام صبر ہے، اور ہر اس چیز سے کا کرنا جس کو اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس چیز پہ رک جانا جس کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا، ناپسند فرمایا، وہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کے معنی کیا ہے؟ تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور شریعت سے باہر نہ نکلنا۔ اور صبر کے کتنے شعبے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا صبر ہے، اپنی آپ کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا صبر ہے۔ دوسرے عبادات کی پابندی پر، عبادات پر نفس کو مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا آفت اور مصیبت آنے پر جو ہماری کیفیت، اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو ناجائز کاموں سے روکنا، عبادات پہ خود کو مجبور کرنا، اور آفتوں پہ صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اب دیکھو ہمیشہ صبر کے ساتھ نا اکثر زیادہ تر نماز آتی ہی ہے، صبر کے ساتھ نماز آتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم ناجائز کاموں سے بھی اس وقت رک رہے ہوتے ہیں، اور اپنے نفس کو بھی عادت ڈالتے ہیں عبادت کی۔ تو یہ دونوں کام نماز میں، یہ دونوں سب کام ہو جاتے ہیں، صبر کی یہ دو چیزیں کور ہو جاتی ہے کہ ناجائز چیزوں سے، برائی سے بھی رکتا ہے۔ جب تک نماز پڑھا تو کوئی برائی، کوئی زیبا بات ہی نہیں کر رہا، اور اپنی نفس کو مجبور بھی کر رہا عبادت کرنے پر۔ تو جب نماز پڑھتا ہے تو صبر کی یہ دو چیزیں مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ صبر ہے۔ اور ایک آیت میں ہے اور اس میں کیا لفظ ہے نا کہ چکھایا، اس سے کیا مراد ہے کہ نہ زیادہ دیر وہ رہتی ہے، تکلیف زیادہ دیر رہتی ہے، نہ ہی نعمت زیادہ دیر رہتی ہے۔ تو اس میں نہ نعمت آنے پہ خوش ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی مصیبت آنے پر غم کرنا چاہیے کہ کیا چکھاتا ہے اللہ۔ الا الذین، یہ ہوگے نا، فلعلک تارک بعض ما یوحی، فلعلک، سو کہیں تو تارک کو چھوڑنا بیٹھے، کہیں آپ چھوڑنا بیٹھے، بعض کچھ حصہ، ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وضائق، اور تنگ ہو گیا، بھی اس سے، صدرک آپ کا جی، ان یقولوا، کہ جب وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا آپ کی طرف خزانہ، اور جاء معہ ملک، اور کیوں نہیں آ جاتے آپ کے پاس فرشتے، انما انت نذیر، تو تم کہہ دو کہ میں تو ڈرانے والا ہوں۔ تو آپ اب کو کسی وحی، جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، تو یہاں پہ جب قریش اس طریقے کی باتیں کرنے لگے کہ جب آپ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ جب اتنے دعوے کرتے نبوت کے، تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ آ جائے، اور پھر آپ سب کو بخشش کروا دے اور سب کو خزانہ دے دے، تو ہم کو یقین آ جائے گا، یا کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا آپ کی تصدیق کے لیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن کر سینہ تنگ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ بالکل بیہودہ باتیں ہیں، اور میں کیسے مانوں، اور نہ مانوں گا تو ایمان پہ بھی نہیں آئیں گے، اور وہ ایمان پہ نہیں آئیں گے یہ سوچ کے دل تنگ ہوتا تھا۔
ان کی باتوں سے دل تنگ نہیں ہوتا، جو بار بار آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، تو ان کی باتوں سے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ ایمان پہ نہیں آ رہے، ان کی ایمان کی فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہے، تو سینہ تنگ ہو جاتا تھا کہ اب میں نہ ہی میں ڈیمانڈ پوری کر سکتا، اور میں ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گا تو یہ آئیں گے بھی نہیں، تو اس وجہ سے سینہ تنگ ہو جاتا تھا۔ اب حالانکہ یہ سب چیزیں بہت معمولی تھی اللہ پاک کے لیے، لیکن کیا ہے کہ ہو جاتی تو عذاب آ جاتا، پوری کر دیتے نہ مانتے تو عذاب آ جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ دیا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، میرے ہاتھ میں یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور میرے ہر کام کا ذمہ دار اور ہر کام کا وکیل اللہ ہی ہے۔ ام یقولون افطرہ، اور کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا باندھ لیا ہے، جھوٹ گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بعشر سوار من مثلہ مفتریات، اور تو کہہ دو کہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن کو، ہو سے مراد قرآن ہے، کہ جو تم کہتے ہو کہ افطرا باندھ لیا ہے، جھوٹ باندھ لیا ہے، تو کہہ دو کہ 10 مثالیں، 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ، مفتریتا جو میں نے بنایا ہے، ودعو اور پکارو، من استطعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیلنج تو ہمیشہ رہا، سورہ بقرہ میں تو صرف ایک مثال، ایک آیت لانے کو کہا، یہاں پہ اللہ پاک نے کیا کہا کہ 10 صورتیں لا کے بتا دو اس کے مثل، اور پکار لو، اور اس کو اچھا تم کو اکیلے کا بھی چیلنج نہیں ہے، تم کو جس کی مدد لینا ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو، جتنے لوگوں کو تم ملا کر جڑا کر کرنا چاہتے ہو، اس کی مثل ایک آیت لے آؤ۔ تو دیکھو یہ چیلنج کیوں تھا، کہ جو آیتیں ہیں وہ چیلنج کیوں تھے، کیونکہ جو اس وقت عربی لینگویج کا سسٹم تھا، دیکھو ایک لینگویج کا ایک وہ ہوتا ہے نا، اب ہم لوگ جو ہے وہ عربی دان نہیں ہے، تو میں بھی اتنے اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتی، کہ ہر ایک لینگوسٹک ایک وہ ہوتا ہے نا، پرنسپلس ہوتے ہیں اور اس کے قانون قاعدے ہوتے ہیں، کہ بھئی یہ لینگویج میں یہ پریپوزیشن یہ وہ، تو وہ عربی آلریڈی اکمپلیشڈ لینگویج تھی، اس میں اب کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نیا پن لانے کے لیے کوئی نیا ورڈ باقی نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تو اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے، اور ایسی اس کی ترتیب تھی قرآن کی، کہ وہ بھی حیران رہ گئے کہ ہم بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اگر بنانے کا چیلنج کیسا تھا، کہ اب یہاں کی آیت وہاں کا حرف یہاں کر دو، نہیں، اب اس کے جیسا لانا تھا، کہ نہیں اب اس کو ادھر کا لفظ ادھر، جیسے کہ کسی نے بنا لیا تھا الفیل والفیل وما ادراک والفیل، کہ کیا ہے ہاتھی، کیسا ہے ہاتھی، کیا تم جانتے ہو کیسا ہے ہاتھی، تو سب لوگ اس کو مارنے لگے، اس نے چیلنج قبول کر لیا تھا کہ میں کروں گا کر کے، ایک مشرک نے، اور اس کو بڑے سب لوگوں نے بٹھائے، وہ کرے آرام دیے اور اس کو سوچنے کا موقع دیا، تو اس نے یہ 3 آیات ہے، الفیل والفیل۔ اور ایک اور ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ اس نے بھی چیلنج لیا ہے اور کچھ آیتیں لکھا ہے، تو وہ کسی نہ کسی آیت کی کاپی نہیں کر رہی، وہ خود ایک سیپریٹ منفرد آیت ہو کر نہیں نکل رہی، کہ کیا بول رہا اس کی مثال لے آؤ، تو ایک آیت ایسے جامع تھی اور ایسی ترتیب تھی، تو وہ لوگ جتنے بھی چیلنج ہے اور جو بنا رہے، وہ کہیں نہ کہیں آیتوں سے الفاظ کو لینا ہی پڑ رہا ان کو، اسی لیے یہ چیلنج ہے، کیونکہ عربی زبان کا جو قرآن ہے وہ لینگوسٹک میریکل ہے، وہ ایک زبانی میریکل ہے، جو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، جو ایکسپرٹ ہے اس کو سمجھ میں آ رہا تھا، اسی لیے وہ انیس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن رہے تھے صرف، اور ایک وہ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صرف انہوں نے سنے کچھ آیتیں اور سنتے ساتھ کہا ہاتھ آ کے پڑھو، کیونکہ جو ایکسپرٹیز تھے، جو شاعر بڑے بڑے جو وہاں کے جاننے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کوئی عام آدمی کا کلام ہی نہیں ہے، سنتے ساتھ سمجھ رہے تھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر تم پورا نہ کر سکو، لَكُمْ تمہارے لیے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ جو اترا ہے اللہ کے علم سے، یعنی وحی، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور نہیں ہے کوئی الہی مگر وہی، فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ تو تم فرما بردار کیوں نہیں ہو جاتے، اور تم کو ان کو بھی پتا تھا، تو اللہ پاک یہی فرما رہا ہے کہ تم کو تو پتہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ نازل کر رہا ہے اس بات کو تم پورا ہی نہیں کر سکتے، جس طریقے کی چیز قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کا علم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم فرما بردار کیوں نہیں ہو جاتے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتها اور اس کی زینت، نوفی علیہم اعمالہم تو ہم اس کو پورا دیں گے اس کے اعمال کے حساب سے، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون اور اس کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، اور جس نے
کہ دنیا کی زندگی اور زینت کے لیے جو اعمال کیے ہم اس کو وہی دیں گے اور اس میں اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا. تو یہی ہے نا، ہم وہ والی حدیث بھی سنتے ہیں کہ جو بہت بڑا ایک عالم ہوگا، وہ دنیا کے لیے جس نے علم حاصل کیا کہ اس کی نام عالم کہلایا جائے. کوئی سخی ہوگا جس نے بڑی دولتیں خرچ کی اس نیت سے کہ وہ دنیا میں سخی کہلایا جائے. کوئی شہید ہوگا، کوئی مجاہد ہوگا، تو ان سب کو سر کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر لا کر آگ میں پھینکا جائے گا کہ تو عالم کہلایا جا چکا، تو سخی کہلایا جا چکا، تو شہید کہلایا جا چکا، تجھے دنیا میں اس کا اجر مل گیا. اور کئی ایسے لوگ ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے کام اچھے ہیں نا، ہم تو سب نیکیاں کر رہے، اتنا کر رہے، بس پھر ہم اتنا کافی ہے. یہ جو کہنے والے لوگ ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے لیکن خود کے لیے ضرور کر رہے. دیکھو جو یہ کہتا ہے نا، جیسے کئی لوگوں میں یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، کافر بھی تو اتنے نیک عمل کرتے، تو ان کے عمل ضائع ہو گئے کیا؟ ان کا ایک تو عمل آخرت کی فکر میں نہیں تھا، اور جو عمل آخرت کی فکر میں نہیں ہو وہ دنیا پانے کے لیے ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ اگر کوئی انسان کسی کو پیسے بانٹ رہا ہے، بہت دولت ہے اور وہ بہت یعنی خرچ کر رہا، وہ لگا رہا، تو اس کو نوبل پرائز، کوئی نہ کوئی پرائز، تمغے، نام، شہرت تو مل رہی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ اس کا کام اجر سے خالی گیا، اس کو وہ تعریفیں بٹور ہی رہا ہے کہیں نہ کہیں. جتنے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں NGO میں کام کر رہے بہت بڑے بڑے یہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہے، یہ ہے، نام تو ہے نا، شہرت تو ہو رہی ہے نا. جب ان کا ارادہ آخرت نہیں تھے تو دنیا اپنے آپ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑے نیک ہے پھر ان کا اجر کہاں گئے. وہ اجر اب دنیا میں پا چکے، اور نہیں بھی پائے تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو مل ہی گیا اجر، اللہ نے دے چکا. آخرت کے لیے انہوں نے حصہ ہی نہیں رکھا. یہاں تک کہ مسلم بھی ہے کہ بڑے بڑے اگر وہ کنویں کھود رہے، مسجدیں تعمیر کرے، یہ تعمیر کرے، اس میں ذرا سا نیتوں میں کھوٹ آ گیا تو ان کا وہ اجر بھی ضائع ہو چکا کہ انہوں نے نام و نمود کے لیے کیا تھا، نام و نمود شہرت مل چکی، وہ عمل بھی ضائع ہوا. تو سب سے زیادہ نیتوں پہ کہ وہ ہے نا جو نیکی کر رہے، صدقے دے رہے تو ایک ہاتھ کو دے رہے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، نیکیاں کر رہے تو اس پہ اترائے نہیں، اس کو بیان نہ کرے. افمن کانا، یہ ہوں گا نا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر نار، آگ ہے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا، وباطل، اور خراب ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا. افمن کانا علی بینہ، اور کیا نہیں ہے، افمن کانا پھر کیا تھا، علی بینہ جب صاف واضح ہو گیا، من ربہم اس کے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ منہ اس میں سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں، امامہ و رحمت، موسیٰ کی کتاب میں موسیٰ کی کتاب اور رحمت. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، میں نے یہ پڑھی نہیں، اتنی ہی رہنے دو، اتنی آیت.